بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو فیضان گنبد خضرا چینل۔ اے عاشقان قرآن، قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ باوضو ہو کر، سر ڈھانپ کر، بادب طریقے سے مدنی قاعدہ لے کر بیٹھ جائیے۔ آج سبق نمبر 8 ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات آپ سے شیئر کر دوں کہ ہمارے چینل کا نیم جو پہلے آن لائن کلاسز GPS تھا، اب بعض وجوہات کی بنا پہ اس کا نام چینج کیا گیا ہے فیضان گنبد خضرا۔ یہ آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ ٹیب پہ بھی آ رہا ہوگا، تو اس میں آپ لوگ پریشان نہ ہوں کہ یہ نام کیوں چینج ہو گیا۔ یہ چینل کا نام بعض وجوہات کی بنا پہ چینج کیا گیا ہے۔ تو چلیے سبق نمبر 8 یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 7 سبق ابھی تک نہیں پڑھے یا یہ ویڈیوز نہیں دیکھیں، لیکچر اٹینڈ نہیں کیے، تو وہ بھی پلیز ضرور اٹینڈ کر لیجئے، تبھی آپ آگے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز کو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں، اور قرآن پاک پڑھنے میں جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں عوام کی، یہ دور ہو سکیں، مخارج درست ہو سکیں، قواعد کے مطابق ہمیں رب کا کلام پڑھنا آ سکے۔ سبق نمبر 8 اس کا نام ہے کھڑی حرکات، یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے سبق نمبر 7 حروف مدہ کا پڑھا تھا، تو یہ کھڑی حرکات بھی دراصل حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی انہی کی طرح ہیں، انہی کے برابر ہیں۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی کھینچتے ہیں۔ کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، جیسے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑے زبر کو کھینچتے ہیں۔ کھڑا زیر یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اسی طرح یا مدہ کی طرح اس کھڑے زیر کو کھینچتے ہیں۔ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو بھی واو مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کو ہجے کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے، چلیے میرے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھنا شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف یہ درست کر لیجئے، بسم اللہ میں اللہ کا لام یہ باریک پڑھیں، اور الرحمن اور الرحیم ان دونوں میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے، اور حا کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے آئے، سانس کی آواز اس میں مکس ہو۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ نیکسٹ یہ حروف مستعلیہ آ گیا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے۔ تو کھڑا زبر تو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا اور تو ان دونوں کی آوازوں میں واضح فرق ہے، ان دونوں میں یہ ڈیفرنس آپ نے بھی برقرار رکھنا ہے۔ تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو۔ زا اس کا مخرج بھی آپ جانتے ہیں کہ اس پہ زبان دانتوں سے پیچھے رہے، سیٹی کی آواز اس پہ پیدا ہو، تھوڑا دبا کے جیسے پڑھتے ہیں اس انداز میں پڑھنا ہے۔ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ نیکسٹ جو ذال ہے، ذال پہ زبان اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے اور دانتوں کے ساتھ چپکی رہے،
پھر اس کو پڑھنا ہے، یعنی اس پہ سیٹی پیدا نہیں کرنی، جیسے زا پہ سیٹی پیدا ہو رہی تھی شروع میں، ذال پہ پیدا نہیں ہوتی۔ ان دونوں کی آوازوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ذال کھڑا زبر را۔ اگر آپ کو یہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے یا ذال پہ بھی زا کی طرح سیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پہلے زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ کر لیا کریں، پھر آواز نکالنا شروع کیا کریں۔ تو شروع میں ایسے تھوڑا توجہ کر کے مشق کریں گے تو انشاءاللہ یوز ٹو ہو جائیں گے۔ ذال کھڑا زیر ری۔ ذال الٹا پیش ذو۔ را ری ذو۔ وا کا جو مخرج ہے یہ بھی ذال کی طرح زبان اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر کے پڑھیں گے، سیٹی پیدا نہیں کریں گے، لیکن اس کو پڑھنا بھی پر ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے تو اس کی آواز موٹی ہونی چاہیے۔ وا کھڑا زبر وا، زبان دانتوں سے لگائیں پھر پڑھیں۔ وا کھڑا زیر وی۔ وی کی آواز بھی پر رہے، وی نہیں پڑھ دینا، باریک نہیں پڑھنا بلکہ موٹی آواز وی۔ وا الٹا پیش لو۔ وا وی لو۔ ثا کا مخرج بھی یہی ہے جو ذال و وا کا تھا، یعنی اس پہ بھی زبان اوپر کے دانتوں سے ٹچ کیے ہوئے رہے اور اس پہ سیٹی پیدا نہ ہو، وہ سیٹی سین میں پیدا ہوتی ہے۔ ثا کھڑا زبر ثا۔ ثا کھڑا زیر ثی۔ ثا الٹا پیش ثو۔ ثا ثی ثو۔ سین اس کا مخرج زا والا ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبان دانتوں سے پیچھے رہتی ہے اور اس پہ سیٹی پیدا کی جاتی ہے۔ سین کھڑا زبر سا۔ سین کھڑا زیر سی۔ سین الٹا پیش سو۔ سا سی سو۔ صاد پہ بھی سیٹی پیدا ہوگی، زبان دانتوں سے پیچھے رہے گی، لیکن اس کی آواز پر ہونی چاہیے، موٹی آواز ہوگی۔ سین پہ سیٹی پیدا تھی لیکن باریک تھا، اور صاد حروف مستعلیہ ہے، اس کی آواز پر رہے گی۔ صاد کھڑا زبر صا۔ صاد کھڑا زیر سی۔ صاد الٹا پیش سو۔ صا سی سو۔ دال باریک پڑھیں گے۔ دال کھڑا زبر دا۔ دال کھڑا زیر دی۔ دال الٹا پیش دو۔ دا دی دو۔ ضاد اس کو پر پڑھنا ہے، زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں، یعنی زبان کا ایک سائڈ جو ہے یہ اٹھے اور اوپر کی داڑھیں جہاں سے اگتی ہیں وہاں پہ لگے، اور اس کو دعا نہیں پڑھنا، واو اس میں پیدا نہیں کرنی، پڑھنا اس کو داد ہے لیکن حروف مستعلیہ ہے تو پر پڑھنا ہے، آواز موٹی ہونی چاہیے۔ ضاد کھڑا زبر ضا۔ ضاد کھڑا زیر دی۔ ضاد الٹا پیش دو۔ ضا دی دو۔
یہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، اور یہ دو نقطے والا قوف یہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اس کی آواز آئے گی۔ قوف کھڑا زبر او، قوف کھڑا زیر قی، قوف الٹا پیش قو، قو قی قو۔ یہ گول ہا یہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، یعنی اس میں سانس کی آواز مکس نہیں ہونی چاہیے۔ ہا کھڑا زبر ہا، حلق کے نیچے سے اس کی آواز آئے۔ ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اور یہ ہا یہ ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اس میں سانس کی آواز آنی چاہیے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ پیج پہ چلیے، نیکسٹ پیج، پیج نمبر 14۔ اس پہ حمزہ یہ آواز دی گئی ہے، حمزہ کو دو صورتوں میں لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف کے اوپر جب کوئی زبر زیر یا پیش آ جاتا ہے اسے بھی حمزہ پڑھتے ہیں، اور جو دوسری حمزہ کی شکل ہے یہ بھی ساتھ دی گئی ہے۔ دونوں کو دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑا زبر کھڑا زیر یا الٹا پیش، اسے بھی اسی طرح پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر ہو تو اسے بھی اسی طرح ہی پڑھا جائے گا۔ ہم اس کو ایک بار ہی پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اب آگے دیکھیے، عین دیا گیا ہے، عین کی آواز حمزہ سے جدا ہونی چاہیے، عین کا مخرج حلق کے درمیان والے حصے سے، اور تھوڑا اس کو شروع میں تکلف سے ادا کرنا پڑتا ہے، پھر جب روٹین بن جاتی ہے تو اس وقت یہ آسانی سے آسان اور سہل انداز میں ادا ہونے لگتا ہے۔ پڑھیے، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر ای، ای کی جو آواز ہے یہ بھی حلق کے درمیان سے ہی آنی چاہیے، اس کو ای نہیں پڑھ دینا بلکہ ای، عین کی آواز آئے۔ عین الٹا پیش رو، آ ای رو۔ نیکسٹ حروف مستعلیہ، خا آ گیا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، خراٹے کی آواز اس میں آتی ہے، اور اس کو پر بھی پڑھتے ہیں۔ خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خو
خا خی خو غین، یہ بھی حروف مستعلیہ ہے اور اس کا مخرج بھی خا کی طرح حلق کے اوپر والے حصے سے ناک میں آواز نہ جائے اور پور پڑا جائے۔ غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو۔ با کو باریک پڑھا جاتا ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ میم کھڑا زبر ما، میم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، ماں نہیں پڑھنا بلکہ ما۔ میم کھڑا زیر می، اسی طرح اس کی آواز بھی ناک میں نہ جائے، می نہ پڑھا جائے بلکہ می، اور یوں ہی اس کو منہ نہ پڑھا جائے بلکہ مو۔ میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ جس حرف میں آپ محسوس کریں کہ آپ کا مخرج ابھی ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک نہیں نکل رہی، تو اس کو بار بار مشق کیا کریں، بار بار اس کی پریکٹس کر کے پھر آگے چلا کریں۔ واو کھڑا زبر وا، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ فا اسے بھی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ لام اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ نون کی آواز بھی ناک میں نہ جائے، اس کا خاص خیال رکھیں، بعض لوگ نون کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ را اس پہ جب کھڑا زبر اور الٹا پیش ہے اس وقت اس کو پر پڑھنا ہے، اور جب را کے نیچے کھڑا زیر ہے اس وقت باریک آواز ہونی چاہیے۔ را کھڑا زبر را، یہ آواز پر تھی، اب را کو جب کھڑا زیر کہیں گے اس کے بعد آواز باریک کریں گے۔ را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کی آواز بھی
ناک میں نہیں جانی چاہیے، جیم نہیں پڑھنا بلکہ جیم، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ اسی طرح شین کی آواز بھی ناک میں نہ جائے، شین نہیں پڑھا جائے بلکہ شین، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کا۔ سبق نمبر 8 اس کی بار بار مشق کیجئے جب تک اگلی ویڈیو آپ کو نہ ملے، اسی کی مشق کرتے رہیں، باوضو طریقے سے باادب ہو کے پڑھا کریں اور اس کو بار بار رپیٹ کیا کریں۔ بار بار مشق کرنے سے مخارج درست ہوتے ہیں، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ زیادہ اس کی برکتوں سے مستفیض بھی ہو سکیں گے اور اللہ کی رحمت سے اتنی جلدی آپ کے مخارج درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و مطہر بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے فیض سے خوب خوب برکتیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن درست مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو آگے اپنے دوستوں میں بھی جو آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں ان میں بھی شیئر کیجئے، تاکہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔